بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بیت محمد عزیزان محترم مجلس بسلسلہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ مجلس ہے کہ انشاءاللہ باقی مجالس یہاں پر آپ بیان جاری رہیں گی بس خداوند متعال توفیق عنایت فرمائے بیان حاضر ہوں اور خدا کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کریں جن کا خدا ذکر کرتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ کیونکہ کم زندگی ہے ظاہری دنیا کے اعتبار سے مگر کم زندگی جو ہے وہ قیامت تک لوگوں کا کیسا راستہ ہے کہ اگر انسان راستے پر چلے تو کامیاب سے امکنار آتا ہے بی بی کی زندگی صرف خواتین کے لیے رول ماڈل یا اسوہ حسنہ نہیں بلکہ لیے ہر فرد کے لیے جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہے خود وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی اسوائے حسنہ یعنی بہترین جو ہے وہ ہے انہیں عمل ہے خیر ہے تو ظاہر ہے ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں اور امام جو ہے وہ اپنے لیے بی بی کی زندگی کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں نمونہ عمل پیش کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بے درجہ اولا ہمیں بی بی کی سیرت پر جو ہے وہ چلنا چاہیے بہت سارے زاویے ہیں جو سلسل بہرحال مجلس ہیں ان میں مختلف چیزوں کو خدا نے توفیق دی ہے بیان کرنے کی بی بی کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کچھ بی بی کی زندگی کے اندر انتخابات ہیں بی بی نے چیزوں کو انتخاب کیا ہے اب زندگی کیسی زندگی ہے کہ میں بی بی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کا انتخاب کر رہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال کیا ہم اپنی زندگی کے اندر انتخابات ان چیزوں کو اپنے لیے مقدم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے پہلی چیز کہ جہاں جو ہے وہ آرام اور آسائش جو دنیا کی راحتیں دنیا کی تسکین کو بی بی نے چھوڑ کر آخرت کا انتخاب کیا ہے آپ کی زندگی کی طرف دیکھیں ان کی زندگی کس طریقے سے ہے کہ بچپن سے لے کر ان کی آخر زندگی تک انہوں نے دنیا جو ہے وہ کا انتخاب ہی مشہور واقعہ بی بی جو ہے وہ اپنے گھر میں چکی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ہاتھوں میں خون نکل رہے ہیں ایک ہاتھ میں بچہ بھی ہے حضرت سلمان فارسی گزرتے ہیں جب بی بی کی حالت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ مت کروں اور بچے کو لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں پھر رسول خدا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ایک ہی آپ کی بیٹی ہے کیونکہ وہ خراسان سے تھے کہا میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کو دیکھا ان کے جاہو جلال کو دیکھا ان کے میں نے لباس کو دیکھا اور آپ انبیاؤں کے سردار ہیں مگر آپ کی بیٹی کس حالت کے اندر ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ نے خود آخرت کا دنیا پر انتخاب کیا ہوا ہے وہ یہ ظاہر ہے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہماری زندگی میں آخرت مقدم ہے یا دنیا پہلے ہے کیا ہم اپنی زندگی کے جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو کیا ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں یا اگر ہم اپنی خواتین کو یا بچیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت سب سے پہلے رکھتے ہیں یا دنیا پہلے رکھتے ہیں لیکن جب زندگی میں آخرت کا انسان انتخاب کرتا ہے تو خود بخود دنیا اس کے لیے کم ہو جاتی ہے آج میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے تو نہیں خدا نخواستہ کہہ سکتا کہ آج اگر میں اپنی زندگی میں پھنسا ہوا ہوں مجھے زندگی میں مشکلات نظر آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے دنیا کی چیزوں سے دنیا کے مقام سے دنیا کے رتبوں سے یہی دنیا کے رشتے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جبکہ خدا کی بندگی میرے لیے کم امپورٹنٹ بعض اوقات ہم اپنے کاموں میں اپنے رشتوں میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں لوگوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے دنیا والے کیا سوچیں گے رشتہ دار کیا سوچیں گے یہ نہیں سوچتے کہ خدا کے جب میں سامنے کھڑا ہوں گا تو کس حالت میں کھڑا ہوں جبکہ بی بی اپنی زندگی میں جب شادی ہوتی ہے تو رسول خدا بی بی کی خدمت میں آتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے
مجھے قریش کی خواتین تانے دیتی ہیں کہ اتنے تمہارے رشتے تھے، تم نے کس علی کا انتخاب کیا کہ جس کے پاس کچی دیواروں کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اور تو بی بی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ مگر بابا میں نے علی کو بہترین شوہر پایا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ رسول خدا خود فرماتے ہیں ہاں فاطمہ میں نے بھی علی سے بہتر کسی کو نہیں پایا، کیونکہ علی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، علی کے تقوی جیسا کسی کا تقوی نہیں، علی کے حلم جیسا بردباری جیسا کسی کا حلم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ انسان جب اپنے رشتوں کی طرف جاتا ہے، چیزوں کی طرف بڑھتا ہے، مثال کے طور پر ایک جوان اگر اپنے لیے کسی ہمسر کا، اپنی زوجہ کا انتخاب کرتا ہے، لائف پارٹنر کو چوز کرتا ہے، تو وہ اس کو کیا دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا چیز تلاش کرتا ہے؟ دنیا تو یہی کہتی ہے کہ مثلا ایسا ہو ویسا ہو، ساری چیزیں آئیڈیل ہونی چاہیے۔ لڑکی والے لڑکے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ صرف دولت ہو، فلانی چیز ہو، ٹھیک ہے بہرحال انسان دنیاوی جو چیزیں بہرحال عرف عام میں مشہور ہیں وہ ہو، لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، خدا فضل و کرم کرنے والا ہے، تو یہاں خدا کی بات پہ یقین کسی کو نہیں ہے، لیکن کیا بھروسہ جو چیز دیکھ کر آج اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کل وہ چیز قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آج دنیا رشتہ ڈھونڈتے وقت دین نہیں دیکھ رہی، یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے جب بیٹی کا انتخاب کرنے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیٹی باحجاب ہے، حیا ہے، محرم نامحرم کا خیال ہے یا نہیں ہے۔ دنیا ظاہر کو دیکھ رہی ہے، اور ظاہر دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، طلاق کا ریشو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے بجائے دنیا کا انتخاب، جبکہ خاتون اول ہیں لیکن آخرت کو ترجیح دے۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی کے چہرے پر جو ہے وہ ایک عجیب پریشانی ہے، مضطرب ہے، اضطراب پایا جاتا ہے۔ کہا فاطمہ کس چیز کا آپ کو اضطراب ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا کہ قیامت میں ہر چیز عریاں ہوگی، ہر چیز سامنے ہوگی، کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اپنے اندر کی برائی کو چھپا سکتے ہیں، قیامت میں نہیں چھپا سکتے۔ قیامت میں تو ہر چیز خود بولے گی کہ یہ بولتا کیا تھا، یہ دیکھتا کیا تھا، یہ سوچتا کیا تھا۔ یہاں سب خدا کی بارگاہ میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، تو وہاں کیا کریں گے؟ تو بی بی فرماتی ہیں مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا۔ مگر کیا خود بی بی کو پریشانی تھی؟ نہیں ہے جانب، وہ تو شافی محشر ہے، وہ تو قیامت میں شفاعت کرنے والی ہیں۔ کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان ہے کہ میرے ماننے والوں کے اعمال کہیں دنیا کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو وہاں پروردگار حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، حضرت جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا سلام فاطمہ کو پہنچائیے اور فاطمہ سے کہیے کہ پریشان نہ ہو، ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ آخرت کی پریشانی ہے۔ اب یہ لطف ان کا ہے، یہ کرم ان کا ہے، ہمارے تو ہاتھ خالی ہیں۔ لیکن کیا ہماری اتنی بڑی لمبی، بہرحال جو بھی زندگی ہے چھوٹی لمبی کہہ لیں آپ، 20 سال 50 سال 60 سال، اب تو انسان ویسے ہی جلدی جلدی جا رہا ہے، تو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں کتنی ہم چیزوں کا انتخاب آخرت کو دیکھ کے کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کا انتخاب، کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم آخرت کے لیے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، کیا وہ ہمیں آخرت میں خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں؟ چند چیزیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے چند چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں بہشت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو رسول خدا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب تم کوئی چیز بیان کرو تو جھوٹ مت بولو۔ اگر تم زبان کی ضمانت دیتے ہو یعنی جھوٹ نہ بولو تو میں تمہیں بہشت کی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آج آپ کے معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ مشکل سچ بولنا ہے۔ جھوٹ تو اب جھوٹ ہی نہیں رہا، اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، سچ اور جھوٹ
جھوٹ میں کہ سچ بولو تو انسان پھنس جاتا ہے، جھوٹ بولو تو انسان، مثلا آپ بولیں گے میں نے کتنا نارمل زندگی میں ایک چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی بولے کتنے بجے آنا ہے، آپ بولے اتنے بجے آنا ہے، اور اگر کوئی ٹائم پہ آ جائے تو آپ بولتے بھائی طبیعت ٹھیک ہے، تو ایسے ہی میں نے کہا تھا دیر سے، مطلب نارمل زندگی ہو گئی ہے کہ انسان کہاں ہو، بس ابھی یہ پل پہ ہی ہوں، اب یہ نہیں پتا کہ اس پل پر ہے کہ 3 4 پیچھے والے پل پہ کھڑا ہوا ہے۔ انسان ایسی ہے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے، لیکن انسان ایسا ہو گیا ہے۔ بزرگ تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی فون کرتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کچھ دیکھ رہے ہو۔ اب انسان کی زندگی میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان بغیر جھوٹ کے زندہ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ گناہ کبیرہ، کچھ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، یعنی بڑے گناہ ہیں۔ گناہ صغیرہ بہرحال گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ روایات ہیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہی گناہ تمہیں عذاب میں ڈال دے۔ اسی طرح نیکی کے لیے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، یہی نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ مگر بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کی چابی ہے۔ ایک جھوٹ انسان کو دوسرے جھوٹ، تیسرے جھوٹ، چوتھے جھوٹ، پانچویں، اور پھر جھوٹ لگاتار۔ روایات ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بو آتی ہے جو ملائکہ کو پریشان کرتی۔ ظاہر ہے ہم لوگ تو خود گناہگار ہیں، ہمیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن آیت اللہ خرازی اپنی کتاب عالم الغیب کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نجف کے اندر ایک عالم دین تھے، انہوں نے صاحب جواہر سے، جو بہت بڑے عالم دین سے، ان سے کہا کہ مجھے اجتہاد کا یعنی مجتہد ہونے کی اجازت دے دے، تو انہوں نے اجازت نہیں دے دی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کیونکہ وہ جا رہے تھے واپس اپنے ملک، شہر جہاں سے آئے تھے، مجھے اجتہاد مل جائے تو میں خود فتوے دوں گا، تو انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو بہت کوشش کی تو انہوں نے انہیں صرف اجازت دے دی کہ تم خمس اور وجوہات لے سکتے ہو، تو ایک لیٹر پہ لکھ کے دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر تصرف کیا، یعنی جہاں پر ان کو اجازت تھی اس کے اندر انہوں نے اجتہاد بھی ڈال دیا، یعنی ایک ورڈ اضافہ کر دیا۔ چلے گئے، اب جب گئے لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی مجتہد ہیں، تو لوگوں نے بڑا احترام کیا، جہاں جاتے تھے لوگ 2 ہاتھوں سے لیتے تھے سارا کام۔ لیکن ایک بزرگ تھا کہ جب یہ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ احترام نہیں کرتا تھا ان کا، اور اکثر جس طرح لوگ کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے تفتیش ہوئی کہ یہ بزرگ میرا احترام کیوں نہیں کرتا، تو اس کے پاس سے گزرے، کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے اضافہ کیا ہے، جھوٹے ہو۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بزرگ اس مقام پر ہے کہ جسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا کیا، تو ایک دم تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا امام زمانہ تمہارے اس کام سے راضی نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو اس عالم دین کو ایک ایسا جھٹکا لگا، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر صرف تبلیغ کرنے لگے۔ یعنی ایک جھوٹ تباہ بھی کر سکتا ہے، اگر انسان اس کی اصلاح کر لے تو اسے بچا بھی سکتا ہے۔ رسول خدا یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم جو بیان کرو جھوٹ نہ بولو تو میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر تم اپنی جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کرو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے ابصار کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھ۔ اگر انسان اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچا کے رکھے تو آپ دیکھیں کہ رسول خدا ضمانت دیتے ہیں، اور ویسے ہے بھی ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے ایک آنکھ جو توجہ نہ کرتی ہو، جس کو اپنی قیمت نہ پتا ہو، یہ آنکھ چاہے تو امام کو بھی تو دیکھتی، یہ آنکھ چاہے تو دنیا کے ہر چیزوں کو دیکھ سکتی، لیکن اگر یہ آنکھ پاک ہو، صاف ہو، تو اسے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ پاک ہو، یہی تو ہے۔ مثلا میرے جیسے گناہگار کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، شاید سامنے والا پتھر بھی نظر نہیں آتا، میں ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہوں، کیونکہ اتنا میری آنکھیں دنیا کے اندر مگن ہو چکی ہیں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، ہر چیز۔ اور آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، جو دنیا کی چیز آ رہی ہے سب میں نہیں دیکھنی ہے، سب میرے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور جب سوتے ہوئے میری آنکھیں یوں ہوتی ہیں، جب مر رہا ہوتا ہوں پھر کہتا ہوں اچھا اب تو سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنا انسان اپنی آنکھوں کو تھکا رہا ہے، وہ فضول ہے۔ کوئی چیز مطلب اتنی میں سے کتنی چیزیں فائدے مند ہیں، لیکن انسان اپنی گناہ، رسول خدا آنکھ کی ضمانت مانگ رہے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اللہ صلی محمد والے
وہ بھی ایک آنکھ، دوسرا رسول خدا تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو تو میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اگر انسان جو ہے وہ حیا اس کے اندر رہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یقیناً رسول خدا جو ہے وہ اسے بہشت کی طرف جو ہے وہ۔ چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں صلی علی محمد اگر تم ادائے امانت میں خیانت نہ کرو، جو تمہیں امانت رکھوائی گئی ہے، دی گئی ہے، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ کسی کا راز ہو، چاہے تمہارے پاس کسی کے عیب ہوں، یہ امانت ہے، بہرحال اس امانت میں خیانت نہ کرو تو میں تمہاری جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں۔ اور جان محترم بہرحال یہ انسان، بہرحال اگر انسان اپنے آپ کو آخرت کا انتخاب کرے تو خود بخود اس کی دنیا بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے جب انسان دنیا کی طرف بڑھتا ہے تو چلو اب یہ ایک انتخاب ہے کہ بی بی نے جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا، اپنے گھر کو، اپنی مال کو، اپنی دولت کو، کس کے لیے؟ صرف خداوند متعال کے۔ جب رسول خدا نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اللہ صلی علیہ بی بی کو جب شادی کی، جب ان کی پہلی رات ہے تو کیا دیکھا کہ بی بی پرانا لباس پہنی ہوئی ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ فقیر سائل آیا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ تو کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا خود پہن لیتی۔ تو کہا بابا میں نے یہ سب آپ سے سیکھا ہے، میری ماں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر دے دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف آپ کے تن پہ لباس تھا، سائل آیا تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر دے دیا، میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو خدا ہی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوب جانے محترم بہرحال ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں کر سکتے جیسے اہل بیت کرتے ہیں، ظاہر ہے ان جیسا کوئی، لیکن اس راستے پر تو انسان چل سکتا ہے۔ انسان پورے سال میں اپنے کتنے لباس جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، سوال ہے۔ اور اگر نیا لباس نہیں دے سکتے تو پرانا لباس تو ہے آپ کے پاس، اگر ایک صحیح لباس ہے تو کتنا آپ خدا کی راہ میں کسی ضرورت مند کو، جیسے سردیاں آ رہی ہیں، بہت سارے ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں بہرحال لباس، لوگ فقیر ہیں، لوگوں کو لباس کی ضرورت ہے، ہم کتنا اپنا لباس ڈونیٹ کرتے ہیں، کتنا دوسروں کے لیے لباس پسند کرتے ہیں۔ کتنی مثال ہے جان محترم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے کی کہ جہاں پر انہوں نے صرف اور صرف خدا کی رضا کا انتخاب کیا ہے، خدا راضی ہو۔ معصوم ہے، عبد صالح ہے، خدا قرآن میں آیات ان کے لیے نازل کر رہا ہے، مگر یہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ جو بھی ہے دینا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں اپنا پورا مال خدا کی راہ میں لوٹا دیا، کئی دفعہ۔ اور یہاں ان کے گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ فقر ہے، فاقے ہیں، مگر خدا راضی رہے اور خدا کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنا دوسروں کے لیے، کیونکہ معاشرہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ کہ جو امام تشریف لائیں گے اور ایک ایسا معاشرہ بنے گا، وہ ایک دن میں نہیں بنے گا، اسے آج سے ہم نے بنانا ہے۔ اگر آج ہم اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو کل تبھی وہ معاشرہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ بی بی نے آرام اور آسائش کے بجائے بی بی اور سخت عبادت کا انتخاب کیا۔ بی بی کی عبادتیں آیات بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے محراب سے مختلف نور جو ہے وہ نکل رہے، اتنا کھڑی ہو رہی ہیں کہ پاؤں پر ورم پڑ رہے۔ عبادت ہے، اب یہ خدا کی بات۔ حالانکہ ایک خاتون کے لیے احادیث بیان کرتی ہیں کہ خاتون اپنے گھر میں جو بھی کام کر رہی ہے اگر خدا کے لیے کر رہی ہے تو وہ عبادت کے اندر ہے، اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے، اگر وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو بھی عبادت کر رہی ہے۔ خوب یقیناً ہماری مائیں بہنیں اگر خدا کے لیے اس کام کو کر رہی ہیں تو یہ عبادت ہے، اور یقیناً اس میں سختی ہے، تحمل ہے، مشکلات ہے، کہیں بچہ بیمار ہے، کہیں بہرحال حادثے ہیں، کہیں شوہر جو ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، شخص جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں عرب کے ریگستان سے گزر رہا تھا تو میں پیاس میں شدید
شدید تھا، بادشاہ کا کسی وزیر تھا خلیفہ کا، گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بہترین عرب خاتون، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، تو میں نے ان سے بولا کہ بہرحال مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، تو کہا پانی نہیں ہے، پانی نہیں دے سکتی، دودھ ہے، آپ نے پینا ہے تو پی لیجئے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو ایک اونٹ پر کوئی شخص آیا، اور دیکھا تو عمر رسیدہ ہے، اس کی شکل بھی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن یہ عرب خاتون دوڑتی بھی گئی، اور میں پانی پینے کے لیے مانگ رہا تھا، مجھے اس نے پانی پینے کو نہیں دیا، مگر اس نے پانی سے اس شخص کے پاؤں دھلوائے۔ اس کا شوہر تھا۔ بعد میں نے اس خاتون سے کہا کہ یہ تو اتنا بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے خدا اسے جزا عطا کرتا ہے۔ خوب یہ کس لیے ہے؟ خدا راضی رہے، انسان دنیا کی مشکلات کو جھیلے، دنیا سب کے لیے، مرد کو بھی بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن آج معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا ٹیمپریری ہو گیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی کسی بات پر آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً لڑکی جو ہے وہ فوراً اپنے گھر والے بھی جو ہے وہ اسی طرح۔ پہلا معاشرہ ایسا نہیں تھا، پہلے معاشرہ مفاہمت پسند تھا، اور جب سے یہ موبائل اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب میاں بیوی ناراض ہوتے تھے تو شام آتے آتے تک بیوی کا موڈ بہتر ہو جاتا تھا، ابھی تو ذرا سی ناراضگی ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ فون اور واٹس ایپ کی کالیں جو ہیں وہ ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیچارہ غریب جب تک گھر پلٹتا ہے گھر گھر ہی نہیں رہتا، گھر کسی اور چیز میں بدل جاتا۔ خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم آخرت کو مد نظر نہیں رکھ رہے، ہم اپنی انا پرستی میں، ضد کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر کتنے رشتوں کو توڑ، فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلانے نے کھانے پہ یہ دیا، فلانے نے لباس میں یہ ہدیہ دیا، یہی تانے ہیں اور آج آپ کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں کتنا افسوس ہے، میں منافقت کا لفظ تو یوز نہیں کروں گا مومن کے لیے، لیکن ہم کیسے ہیں کہ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم حدیث قصہ سے شروع کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، یہ منقبت پڑھی جاتی ہے، مگر شادی کے اندر کوئی سیرت نہ علی کی نظر آتی ہے نہ سیدہ کی نظر آتی ہے۔ یہ تعلیم ہم نہیں دیتے، یہ تعلیم آپ کو گھر سے دینی پڑتی ہے بچی کو، کہ دیکھو کس طرح بی بی نے سختیوں میں اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ مولا کائنات گھر آ رہے ہیں، کچھ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی سائل آیا ہے، بی بی کہتی ہیں کہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، کچھ تھوڑا سا تھا تو وہ بچوں کے لیے رکھا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا مجھے حیا اور شرم آ رہی کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے میں اس کا تقاضا کروں۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت آج کہاں ہے معاشرے کے اندر؟ کیا میں اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے رہا ہوں؟ کیا میں آج اپنے بیٹے کو یہ تربیت؟ زان محترم، خود پھر معاشرہ کیسے بنے گا؟ فاطمی معاشرہ کیسے بنے گا؟ فاطمی گھرانہ کیسے تشکیل دیا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز وہ انتخابات ہیں کہ جو بی بی نے اپنی زندگی میں، بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے، حور النساء ہیں، یعنی ایسی ہستی ہیں کہ جو ہے وہ بہشت سے نیچے کی طرف آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی نے ظلم کے مقابلے میں خاموشی کا انتخاب نہیں کیا۔ ایک ہی بیٹی ہیں رسول کی، ملائکہ دہلیز پر آتے ہیں، مگر جہاں ظلم ہوا، جہاں امامت کا دفاع ہوا، بی بی نے خاموشی توڑ اور اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑا اور جا کر جو ہے وہ مطالبہ کیا، حق کی گفتگو کی، امامت کا دفاع کیا، مسلمانوں کو یاد دلایا، اپنی اس شکستہ حالت کے اندر مدینہ کے دروازوں کو جا کر کھٹکھٹایا۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ صرف شوہر نہیں ہے، امام ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو کون کرتا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اطاعت کی ہے۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹائے، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنی زبان کھول رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، فلسطین میں ہونے والے واقعات، غزہ میں ہونے والا ظلم، اس کے لیے اگر ہم بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم نے کتنی خاموشی کو توڑا ہے، کتنے سکوت کو توڑ کر ہم نے دنیا میں دنیا والوں کو، بہرحال اگر آپ ایک شخص کو بھی پیغام دے رہے ہیں، بہرحال آپ بیداری کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے، اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے، تو کم از
کم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تصویر سے، اپنے آرٹ سے کچھ تو کر سکتے ہیں۔ موبائل ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، کتنا دن کے اندر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کا دفاع کریں کہ جو ٹوٹی ہوئے عمارتوں کے نیچے انسانیت۔ عزیزان محترم، اگر آپ گریا کرتے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے، ہم آج سے تھوڑی کوئی بچوں کے لیے رو رہے ہیں، ہم تو سالوں سے کربلا کے بچوں پر گریا کرنے والی قوم ہے، ہم تو مظلوم کے ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی قوم ہے۔ یہ جو گرتے ہوئے بچے، مظلوم بچے، یہ جو 2 ماہ تک کے بچے بھی جو ہیں وہ اس ظلم میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے، کیا ہماری زبان میں سے ایک لفظ نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کس کا ڈر ہے؟ بعض لوگوں کو ڈر ہے، خوف ہے، انسٹاگرام کا پیج بند ہو جائے گا، فیس بک بند ہو جائے، بند کیا ہے؟ یہ کام آئے گا یا قیامت میں شاید وہ ایک شہید فلسطین آپ کے حق میں شفاعت کرے، آپ کے لیے کہے کہ کہاں، ہاں اس نے میرے لیے آواز بلند کی تھی، اس نے۔ ظاہر ہے انسان کو بہرحال اپنے طریقے سے اس گفتگو کو پہنا ہے، کیونکہ دنیا اسی طریقے سے بیدار ہوگی۔ اور آپ کے سامنے ہے دنیا کتنی بیدار ہے۔ آج امریکہ میں، UK میں، لندن میں آپ دیکھیں، مسلم، نان مسلم، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ انسانیت کا ہے۔ میں ایک کانفرنس دیکھ رہا تھا جو انوائرمنٹل کانفرنس تھی، کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر آلودگی کتنی زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی لوگ ہیں کہ بھائی ہوا کو پاک رکھا جائے، ہوا کو بچایا جائے۔ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں ایک بچی نے کہا کہ ہم انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ظلم فلسطین کے اندر صحیح نہیں ہو۔ انہوں نے کہا اصل اگر انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تو اس ظلم کو ختم کریں اور عدالت کو قائم کریں۔ اور اگر آج ہم ان ظلم پر نہیں بول سکتے تو کل کیا سمجھتے ہیں کہ کل ہماری زبان وقت کے امام کی نصرت کے لیے کھلے گی؟ خوف اگر آج دل میں بیٹھ گیا تو یہ خوف تو ساری زندگی بیٹھا رہے گا۔ بھائی کربلا میں کیوں کربلا بار بار پڑھائی اور سنائی جاتی ہے؟ کہ بہت سارے لوگوں کو خوف تھا کوفہ میں۔ کیا خوف تھا؟ ظاہر ہے اس زمانے میں انسٹاگرام کے پیج تھوڑی ہوتے تھے جو لوگوں کو خوف تھا، اس زمانے میں لوگوں کے گھر تھے، اس زمانے میں لوگوں کی جائیداد تھی، اس زمانے میں لوگوں کی پوسٹیں تھیں، کوئی نہ کوئی منصب تھا، اولاد تھی، لوگوں کو خوف تھا کہ بھائی عمر ابن سعد لعین یہ ختم کر دے گا، وہ ختم کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اس ڈر اور خوف سے خاموش رہے اور امام حسین کے نمائندے کو اکیلا چھوڑ دیا اور مسلم کو دارالعمارے سے نیچے جو ہے وہ ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ لوگ خاموش ہیں، خاموش۔ آج بھی لوگ خاموش ہیں، آج بھی دنیا خاموش ہے۔ اب یہ خاموشی اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ عزیزان محترم، وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اگر آج ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو کل ہم اس امام کے ساتھ نہیں دے پائیں گے کہ جو عدالت کو قائم کرے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ خوب یہاں بی بی جو 2 عالم کی شہزادی ہیں، جن سے بہتر کوئی خاتون نہیں پوری دنیا کے اندر، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ عزیزان محترم، وہ خاتون کے جس کے لیے رسول خدا خود کھڑے ہو جائیں، ان کا مقام اور منزلت کیا ہوگی؟ وہ خاتون کے جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول خدا ہم نے آپ کو کوثر عطا، وہ خاموش نہ بیٹھے۔ چاہتی تو بیٹھ جاتی، میں ایک ہی رسول کی بیٹی ہوں، میں کیسے باہر جاؤں؟ نہیں عزیزان محترم، شکستہ پہلو کے ساتھ مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی۔ ہمارے پہلو تو شکستہ نہیں، ہماری زبانوں پہ پابندی تو نہیں، ہمارے دروازے کو آگ تو نہیں لگائی گئی، پھر ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بہرحال ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، مظلوم چاہے آپ جس طریقے سے بھی چاہیں اس پیغام کو آگے کی طرف پہنچائیں۔ شاید جو لوگ ابھی تک سو رہے ہیں انہیں غیرت آ جائے، ایسے ایسے لوگ بیدار ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے، ایسے ایسے لوگ بیان دے رہے ہیں کہ آپ سوچ، کیونکہ انسانیت تو فطرت میں ہے۔ انسان چاہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلسطین میں تو جو شہید ہو رہے ہیں یہ تو دوسرے فرقے سے ہے، یہ تو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، مگر آپ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والوں کو کیا درس دیا گیا ہے کہ چاہے ظلم کہیں پر بھی ہو رہا ہو، مگر مولا کائنات کوفہ کے بازار میں یہودی خاتون کے پاؤں سے اگر کوئی پازیب یا کوئی زیور چھن جاتا ہے، میرے مولا
کی چیخ بلند ہوتی ہے، رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، ایک یہودی خاتون پر ظلم ہوا ہے، اور ہم علی کے ماننے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ فلانے تو یوں نہیں ہے، فلانے تو یہ نہیں ہے۔ جان محترم، کچھ اگر نہ بھی ہو مگر قبلہ اول نہیں ہے، مگر روایات یہ نہیں کہتی کہ امام زمانہ وہاں تشریف لائیں گے اور جنگ لڑیں گے، تو وہاں ابھی کون جنگ لڑ رہا ہے جو امام زمانہ کا ساتھ دے گا؟ میں اور آپ تھوڑی دے رہے، وہاں پر وہی قوم قربانی دے رہی ہے، وہی قوم لڑ رہی ہے۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے زخموں پر مرہم تو لگا۔ تو جان محترم، خوب یہ پہلا درس ہے ولایت کو بچانے کا۔ بہرحال اور یہ سب ہم نے بیوی کی سیرت سے سیکھا ہے۔ بیوی نے جو ہے وہ اس حالات میں، ان چیزوں میں کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا مشہور جملہ کہ یہ کوچہ بنی ہاشم کا چھوٹا سا گھر کہ جو کہ کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس نے کائنات کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب دیا، حسن اور حسین دیے، زینب اور کلثوم دیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ فاطمہ ہے کہ جو محور ہے اس پوری گھر کا۔ اس حدیث کسا کا محور خود سیدہ ہے۔ عزیزان محترم، یعنی خدا اسی کے ذریعے سے کہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو اور بی بی کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور بہرحال آگے کی طرف بڑھیں۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں عزیزان محترم کہ میں جرمنی میں ایک جگہ مجالس پڑھنے گیا تو وہاں ایک شخص میرے پاس آیا اور ظاہراً جو تھا وہ جرمن ہی تھا، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک جو ہے وہ گھر میں مجلس کرانی ہے۔ میں نے وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ نیا کچھ عرصے سے مسلمان ہوا ہے، بہرحال معتبر ہے، شخص ہے۔ بہرحال میں گیا، بڑا سا اس کا گھر تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو میرے گھر میں مجلس پڑھنی ہے لیکن مصائب بی بی زہرا کے پڑھنے۔ تو میں نے بولا کہ ایام اضحیٰ ہیں، محرم ہے، بہرحال یہاں پر دوسرے مصائب ہوتے ہیں۔ کہا کہ مولانا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر پڑھیے گا ورنہ مجھے نہیں پڑھوانا۔ تو خیر میں نے کہا چلو، پھر میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا اصرار کیوں ہے تمہارا کہ مجلس ہو اور مصائب بی بی سیدہ کے ہوں؟ تو کہا کہ دیکھیں مولانا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں بہت پیسے والا، مگر میری بیٹی کو کی پسلیوں میں ایک ایسی بیماری آ گئی کہ میں جتنا میرے پاس پیسہ تھا میں نے خرچ کیا، کبھی ادھر لے گیا کبھی اس ملک میں لے گیا، جہاں مجھے بولتے تھے میں نے اس کا علاج کے لیے میں اس کو ہر جگہ لے گیا، لیکن اس کی وہ تکلیف، اس کی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے گھر کے اندر ایک خاتون بہت سالوں سے کام کرتی تھی اور وہ اس کا نام بی بی تھا، اور وہ کہتی تھی کہ ایک طبیب میں بھی تمہیں بتاتی ہوں، اگر تم اس کے پاس لے جاؤ تو تمہاری جو بیٹی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں نے بولا تھا کہ بھی کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تو پھر مطلب تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اتنی مشکل میں ہوں، تم کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ جائیں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ ڈاکٹر؟ تو کہا کہ کچھ نہیں، جاؤ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ اور جا کر جو ہے ایک تسبیح پڑھتے رہو۔ کہا میں مجبور تھا، میرے پاس اور کچھ چارہ نہیں تھا، تو اس نے ایک مجھے تسبیح بتائی کہ یا فاطمہ تو یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے سیدہ جو ہے وہ میری مدد کرے۔ مجھے پتا نہیں تھا، بہرحال اس نے مجھے دیا اور میں اس حالت میں وہ تسبیح پڑھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ یہ خود بی بی جو ہے وہ خاتون مصلی بچھا کے بیٹھ گئیں اور کہا انہوں نے بہرحال اپنے زبان سے اپنے طریقے سے کوئی بہرحال دعا کی، کیا کی، تو اسی حالت میں غنودگی میں تھا، تھکا ہوا تھا، میری بہرحال تھوڑی سی حالت ہوئی تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں کہ میری بیٹی جو ہل نہیں سکتی تھی وہ دوڑتی بھی میرے پاس آئی اور کیا کہتی ہے کہ بابا روکیے، وہ چلی گئی، ان کو روکیے۔ کہا کون؟ کہا ایک خاتون آئی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے جو ہے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا اور مجھے کہا کہ تم ٹھیک ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے بولا کہ آپ نے اپنے سینے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کہا بس میں نے کہا کہ میں وہ جیسے ہی باہر نکلی میں نے کہا دوڑیں کہ جائیں آپ شکریہ کریں، لیکن وہ چلی گئی ہیں۔ عزیزان محترم، آج بھی سیدہ اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، خوب یہ ظلم آج مسلمان کبھی سوال نہیں کرتے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی، اس کی قبر کہاں ہے؟ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہے؟ خود مسلمانوں کو سوال کرنا چاہیے عزیزان محترم۔
جب تک رسول زندہ تھے تو وہ خاتون کیسے تھی، بس رسول کے جانے کی دیر تھی۔ آپ نے کلام سنا، شاعر نے کس طرح فتح پوری صاحب نے اس شاعر کے ان ذہن کو کس خوبصورت طریقے سے، میں نے خود پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ اس طریقے کی کیفیت کو کسی اشعار میں سنا کہ اس کیفیت کو کبھی میرے ذہن نے کبھی نہیں سوچا۔ جو بھی بہرحال شاعر ہے اس نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو تصویر کھینچی کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کس طرح جلتے ہوئے دروازے کو اٹھاتے ہوں گے۔ بچے تو ہیں نا گھر کے اندر، گو کہ مقتل بہت گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال بچے گھر کے اندر ہیں۔ اگر دروازہ جب جلا ہوگا، گرا ہوگا، یہ بچے تو گھر کے اندر ہی ہوں گے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں در و دیوار میں آ گئی، نہ جانے انہوں نے ہاتھوں سے، جلتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ اٹھایا ہوگا۔ ہاں مگر مقتل یہ ضرور کہتا ہے کہ بچے کہتے ہیں اپنی اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، ایک ہاتھ اس کا پسلیوں کے اوپر ہے۔ اذان محترم بڑا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ انسان کے سینے میں درد ہو جائے، انسان کے اندر کوئی مشکل ہو جائے لنگز میں، تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، انسان پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اور اگر پسلی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے، لیکن انہی دردوں کے ساتھ سیدہ زندہ رہیں، گو کہ زیادہ نہ رہ سکیں۔ عزاداران محترم، مصائب سنتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہیں گے، مگر ایک دن آیا، بی بی نے اپنے بچوں کو نہلایا، ان کے بالوں پہ کنگھیاں کیں، ان کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائیں۔ مقتل کہتا ہے کہ بچے خوش ہو گئے کہ بہت دنوں بعد ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ دن ان کی ماں کا آخری دن ہے۔ بچے ایسی خوشی میں کہتے ہیں گھر سے باہر نکل گئے۔ بی بی نے ام سلمہ سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے آواز دینا، اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ بس عزاداران محترم، اسی اثنا میں کیا دیکھا، بچے گھر کے اندر داخل ہوئے، بچوں نے پوچھا ماں کہاں ہے، تو فرماتی ہیں ماں سو رہی ہے۔ بچے کہتے ہیں یہ وقت ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے۔ بس عزاداران محترم، نہ جانے کس طریقے سے بچوں کو خبر یہ دی گئی ہوگی، کیسے یہ خبر ملی کہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ بچے دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، مولا کائنات کہ وہ جو 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑنے والا ہے، مگر جیسے ہی اس نے سیدہ کی خبر سنی تو کہتے ہیں امام منہ کے بل زمین پر آئے، علی سے سنبھلا نہیں گیا۔ کس طریقے سے گھر پہنچے ہوں گے۔ خود امام علی بیان کرتے ہیں کہ میں جب فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے غم دور ہو جاتے تھے۔ اللہ، اب علی کس کے چہرے کو دیکھے گا؟ عزاداران محترم، بی بی کی وصیت پر عمل کیا، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، کیونکہ مدینہ والوں کو بتانا نہیں ہے۔ بچوں کو کہا کہ خاموش رہنا، رونا بھی آئے تو منہ میں کپڑے کو دبا دینا۔ بچے سہمے ہوئے ہیں، خاموش گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ عزاداران محترم، اسی اثنا میں امام علی غسل دیتے دیتے چیخ بلند ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا آپ تو بچوں کو خاموش کروا رہے تھے، آپ خود کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں غسل دیتے ہوئے جب میں نے فاطمہ کے بازوؤں کو دیکھا، اللہ اکبر، کہ فاطمہ نے کتنے زخموں کو مجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، کفن رکھا ہوا ہے، آخری دیدار ہے، بچوں کو ماں سے خداحافظی کرنی ہے۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نہیں آئے، کہا کیوں؟ کہا کہ جب تک خود مجھے ماں بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا۔ بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین اپنی ماں کے وجود سے جا کر لپٹ گئے، دونوں بچوں، چاروں بچوں کا اتنا گریہ ہے کہ غیب سے آسمانی آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو۔
عرش پر قرآن برپا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ مدینہ آپ کا گھر ہے، ان بچے بڑے آرام سے ہیں، مگر لا یومو کا عبداللہ، وہاں پر جب حسین کی بیٹی حسین کے بدن سے لپٹے گی کوئی آواز نہیں آئے گی، بلکہ تازیانے ہوں گے، تماچے ہوں گے، اور بچوں کو باپ سے جدا کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔